US کہانی چینل دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ روز ایک نئی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ میرا نام نیدا ہے اور میری شادی آج سے 10 سال پہلے ہوئی تھی۔ میرے شوہر کا نام ریحان تھا۔ ریحان شادی سے پہلے دبئی کی کمپنی میں کام کرتے تھے۔ جب ہماری شادی ہوئی تو وہ چھٹیوں پر گھر آئے ہوئے تھے۔ شادی کے بعد تقریباً 1 ماہ تک گھر رہے اور پھر واپس دبئی چلے گئے۔ گھر میں صرف میری ایک ساس تھی، جبکہ میرے سسر کا انتقال ہو چکا تھا۔ میری ایک ہی نند تھی جو کہ شادی شدہ تھی۔ شوہر کے واپس جاتے ہی میں امید سے ہو گئی، اور جب میرے شوہر واپس گھر آئے تو میری گود میں ایک بچہ تھا۔ میرے شوہر سال میں 1 بار ہی آتے تھے۔ گھر میں میری ساس تھی، اس لیے میں اکیلی نہیں تھی، مگر اس کے باوجود میں چاہتی تھی کہ میرے شوہر وہ کام چھوڑ کر واپس آ جائیں اور یہیں پر کوئی جاب کر لے۔ مگر یہ سن کر میرے شوہر کہتے کہ میری جاب بہت اچھی ہے اور کمپنی والے بہت اچھی تنخواہ دے رہے ہیں، اس لیے میں یہاں نہیں آ سکتا۔ یہ سن کر میں چپ کر جاتی، کیونکہ اسی جاب کی وجہ سے ہم اچھا کھا پی رہے تھے۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور میرے 3 بچے ہو گئے۔ یہ تینوں لڑکے تھے اور اب بچے اسکولوں میں پڑھتے تھے۔ یہ سب میرے شوہر کی وجہ سے ممکن ہوا تھا، ورنہ میں اتنے بڑے اسکول میں بچوں کو کہاں پڑھا پاتے۔ یہ سب ٹھاٹ باٹ میرے شوہر کی وجہ سے تھے، مگر سچ تو یہ تھا کہ میں اپنے شوہر کو بہت مس کرتی تھی اور میں چاہتی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ ہی رہے، لیکن ان پر تو جیسے پیسے کمانے کی دھن سوار تھے۔ میں ایسے میں بد مزاج اور چڑچڑی ہونے لگی، اور جو بھی مجھ سے بات کرتا میں اس کے گلے پڑ جاتی۔ خاص طور پر اپنی ساس سے تو میں بہت لڑتی جھگڑتی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میرے شوہر مجھے بس اپنی ماں کی خدمت کے لیے لائے ہیں۔ میں یہ سوچ کر غصے میں آ جاتی تھی اور ہر کسی پر غصہ اتارتی تھی۔ میرے بچے بھی مجھ سے دور ہونے لگے اور ساس بھی ہر بات پر کہتی کہ میں نے تمہارے شوہر کو دبئی نہیں بھیجا تھا، وہ خود اپنی مرضی سے گیا تھا۔ اب وہ میری بات نہیں سنتا، اس لیے مجھے بات بات پر تانے مت مارا کرو، کیونکہ اب وہ تمہارا شوہر ہے، تم چاہو تو اسے واپس بلا سکتی ہو۔ اپنی ساس کی ایسی جلی کٹی باتیں سن کر میں تب جاتی تھی۔ اگر وہ میری بات مانتا تو آج میں یہاں اکیلی نہ بیٹھی ہوتی۔ میں بھی ساس کو خوب سناتی تھی اور پھر اپنے کمرے میں آ کر رونے لگ جاتی، کیونکہ میرے شوہر میری کب سنتے تھے، اسے میری کون سی پرواہ تھی۔ میں جیوں یا مروں، وہ کون سی میری بات مان لیتے تھے۔ میں یہ لمبی راتیں تنہا گزار رہی تھی، اور یہ لمبے تنہا دن مجھے اور دکھی کر دیتے تھے۔ ایسے میں میرا دل کرتا تھا کہ میں اس گھر سے بھاگ جاؤں اور یہاں کبھی نہ آؤں، مگر میں ایک ماں بھی تو تھی، اپنے بچوں کی طرف دیکھتی تو پھر سے جینے لگ جاتی۔ یہ سوچ کر خوش ہو جاتی تھی کہ سال بعد ہی صحیح، مگر میرے شوہر گھر تو آ جاتے ہیں۔ وہ بھی تو عورتیں تھیں جن کے شوہر باہر گئے تو واپس آنا ہی بھول گئے۔ یہ سوچ کر میں جی اٹھتی اور یوں سال گزرتا گیا اور میرے شوہر گھر واپس آ جاتے۔ سچ تو یہ تھا کہ میرے شوہر بھی مجھ سے پیار کرتے تھے، کیونکہ جب بھی وہ گھر آتے تو میرے لیے یہ بے تحاشا چیزیں لے کر آتے، جنہیں دیکھ کر میں حیران رہ جاتی۔ وہ مجھ سے کہتے کہ یہ چیزیں دیکھ کر مجھے تمہارا خیال آیا تو میں نے خرید لی۔ میں خوش ہو جاتی تھی، اور میرے شوہر جب تک گھر میں رہتے میں ہوا میں اڑنے لگتی، مگر جیسے وہ واپس کام پر چلے جاتے تو میں پھر سے ویسی بد مزاج ہونے لگ جاتی۔ میں پھر سے سب پر غصہ اتارتی اور ساس کے ساتھ لڑنے لگ جاتی۔ اس بار میرے شوہر گھر آئے تو میں نے انہیں چپکے سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے تم میرے ساتھ چلے جاؤ گی تو پیچھے گھر اکیلا ہو جائے گا۔ میں نے اسے کہا بچے اب بڑے ہو گئے ہیں اور پھر امی بھی تو گھر پر موجود ہے، وہ بچوں کا خیال رکھ لیں گے، اور میں نے کون سے ساری زندگی وہاں رہنا ہے، چند دن وہاں رہ کر واپس آ جاؤں گی۔ مگر میری یہ بات سن کر وہ کہنے لگے امی کو تو تم جانتی ہو کہ وہ بیمار رہتی ہے، امی کو شوگر ہے، اگر تمہاری غیر موجودگی میں امی کی طبیعت خراب ہو گئی تو گھر اور بچے کون سنبھالے گا۔ شوہر کی بات سن کر میں چیخ پڑی، مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ تم مجھے بیوی کے بجائے اس گھر کی نوکرانی سمجھتے ہو۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی اور پھر ان سے بات نہیں کی۔ وہ بھی اگلے ہی دن دبئی چلے گئے۔ یہ دیکھ کر مجھے اور غصہ آ گیا۔ پھر اسی دن میری ساس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ شام تک میں ان کے پاس بیٹھی رہی اور ان کے ٹھیک ہونے تک ساس کا خیال رکھتی رہی، مگر ایک دن میں نے کھانا دیر سے پکایا تو میری ساس نے مجھے بہت باتیں سنائی اور کہنے لگی یہ گھر میرے بیٹے کے پیسوں سے چلتا ہے، مگر تم ایسے نخرے کرتی ہو جیسے تم مجھے کھلا رہی ہو۔ یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے سوچا کہ میں اس بڑھیا کی دن رات خدمت کرتی ہوں، مگر اس پر بھی مجھے یہ باتیں سنا رہی ہے۔ میں کمرے میں آئی اور اپنا ایک بیگ تیار کر لیا اور فیصلہ کیا کہ اب یہاں نہیں رہوں گی۔ جب رات ہوئی اور سب سو گئے تو میں چپکے سے اپنا گھر چھوڑ دیا اور اپنے دوست کے گھر آ گئی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں وہاں اکیلی رہ کر تھک گئی تھی، اس لیے میں تمہارے گھر آئی ہوں۔ اسے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی تو میں نے اسے کہہ دیا میں اپنا اچھا برا سمجھتی ہوں، لیکن اب میں اکیلی رہ کر ٹوٹ گئی تھی، اس لیے میں کچھ دن تمہارے گھر رہنا چاہتی ہوں، اور جب میں ٹھیک ہو جاؤں گی میں خود ہی اپنا گھر واپس چلی جاؤں گی۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئی اور میں اپنی دوست کے گھر رہنے لگی۔ میں 2 ہفتے تک اس کے گھر رہی اور پھر آہستہ آہستہ میرا غصہ اترنے لگا
مجھے میرے بچے یاد آنے لگے اور میں نے سوچا کہ وہ بھی مجھے مس کر رہے ہوں گے۔ اس لیے میں نے اپنی دوست سے کہا کہ اب مجھے اپنے گھر واپس چلے جانا چاہیے، کیونکہ اب میرا غصہ اتر چکا ہے اور جو میں اگلے ہی دن اپنے گھر آ گئی۔ مگر یہاں آ کر جو بات میری ساس نے مجھ سے کہی اسے سن کر میں سکتے میں آ گئی۔ میری ساس نے کہا، تم جس کے ساتھ بھاگ کر گئی تھی اس کے دوست یہاں تمہارا پتہ کرنے آئے تھے۔ یہ سن کر میں ششدر رہ گئی، کیونکہ میری ساس مجھ پہ اتنا بڑا الزام لگا رہی تھی۔ میں نے ساس سے کہا، امی مجھ پہ اتنا بڑا الزام مت لگائیں، میں کسی کے ساتھ بھاگ کر نہیں گئی، میں تو اپنے ایک دوست کے گھر گئی تھی اور سارا وقت اس کے ساتھ ہی رہی ہوں۔ مگر میری ساس نے میرا یقین نہ کیا اور میں جوان لڑکوں کے سامنے کہہ دیا، تمہارے گھر سے جانے کے بعد گھر میں کچھ آدمی آئے تھے، انہوں نے گھر آ کر مجھ سے پوچھا کہ تمہاری بہو کہاں ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا، مجھے اس کا نہیں پتہ، مگر تم لوگ کون ہو اور اسے یوں کیوں تلاش کر رہے ہو۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے، تمہاری بہو ہمارے دوست کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور وہ دونوں ایک ہوٹل میں رہے، اور پھر رات کے وقت تمہاری بہو نے اس کا سارا قیمتی سامان لیا اور ہمارے دوست کو دھوکہ دے کر بھاگ گئے، اس لیے ہم اسے تلاش کر رہے ہیں۔ اگر وہ گھر آ جائے تو اسے کہنا کہ ہمارے دوست کے پیسے اور قیمتی سامان واپس کر دے، اور اس کے ساتھ بہت برا ہوگا۔ اپنی ساس کی یہ باتیں میں سن کر بہت حیران تھی اور میں نے روتے ہوئے کہا، میں یقین کریں امی جی، میں اس آدمی کو نہیں جانتی اور نہ ہی میرا اس کے ساتھ کوئی چکر ہے، میں تو اسے جانتی تک نہیں اور نہ ہی میں اس کے ساتھ بھاگ کر گئی تھی، یہ مجھ پہ الزام لگا رہی ہیں۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی اور رونے لگی۔ مجھے گھر سے نکلنے کی اتنی بڑی سزا ملے گی یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں تو یہ سوچ کر آئی تھی کہ گھر جا کر سب سے معافی مانگ لوں گی، مگر یہاں آ کر تو میں کسی اور ہی معاملے میں پھنس گئی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ آخر یہ کون لوگ تھے، میں آخر خود کو بے قصور کیسے ثابت کروں، کیونکہ یہ بات تو سارے محلے کو پتہ چل چکی تھی اور سارے محلے میں میری بدنامی ہو چکی تھی۔ میں یہ سوچ کر ہی پریشان ہو گئی۔ مجھے لگا شاید میری ساس نے یہ بات میرے شوہر کو بھی بتا دی ہوگی، اور یہ خیال آتے ہی میری روح لرز گئی، کیونکہ یہ سن کر ہی میرا شوہر مجھے طلاق دے دیتا اور معاشرے میں میری کوئی عزت نہ رہ جاتی۔ میں سب سوچتے ہوئے رونے لگی اور اللہ سے دعا کرنے لگی کہ میرے شوہر کو یہ بات پتہ نہ چلے، ورنہ وہ تو مجھے چھوڑ ہی دیں گے۔ لیکن میری ساس میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی تھی، وہ بات بات میں مجھے تانے مارنے لگتی کہ میں کسی غیر مرد کے ساتھ بھاگی تھی، اور جب میرا اس سے دل بھر گیا تو میں گھر واپس آ گئی۔ ایسے الزام سن کر میری روح کانپ جاتی تھی اور میں سوچتی کہ میں نے ان جاننے میں بہت بڑی غلطی کر دی، مجھے گھر سے نکلنا نہیں چاہیے تھا۔ اگر میں اس دن گھر سے نہ جاتی تو آج مجھے اتنی بدنامی نہ سننی پڑتی۔ اب لوگ میرے کردار پر انگلیاں اٹھا رہے تھے اور میں چپ چاپ اپنا تماشا دیکھ رہی تھی۔ پھر اسی رات میرے شوہر کی کال آ گئی اور میں یہ سن کر کانپ گئی۔ اس بات کا انہیں پتہ چل چکا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے تم سے اس چیز کی امید نہیں تھی، میں آج بھی تم سے پیار کرتا ہوں اور مجھے لگتا تھا کہ تم بھی مجھ سے پیار کرتی ہو، مگر یہ خبر سن کر مجھے تم پر اعتبار نہیں رہا۔ میں یہ سب سن کر رونے لگی اور روتے روتے ان سے کہا، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، میں آج بھی آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، یہ سچ ہے کہ مجھے آپ کی دوری نے بہت چڑچڑا بنا دیا، مگر میں نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ یہ سن کر میرے شوہر کہنے لگے، تو پھر وہ آدمی کون تھے اور انہوں نے تم پر الزام کیوں لگایا؟ اس پر میں چپ کر گئی، کیونکہ یہ بات تو مجھے بھی نہیں معلوم تھی کہ کیوں وہ آدمی مجھے بدنام کر رہے تھے۔ مگر میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اس آدمی نے مجھ پر الزام لگایا اور انشاءاللہ جلد یہ بات سب کے سامنے آ جائے گی۔ میرے شوہر نے کال کاٹ دی اور میں نے روتے ہوئے اللہ سے دعا کی اور کہا کہ میں جانتی ہوں کہ میں نے شوہر کی دوری سے تھک کر یہ گھر چھوڑ دیا تھا اور وہ بہت بدمزاج ہو گئی تھی، مگر میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اس لیے میری مدد فرمائے۔ میں روتے روتے سو گئی۔ اگلی صبح میں اٹھی تو میں نے روز کی طرح ناشتہ بنایا اور میرے بچے پڑھنے چلے گئے۔ جب میری ساس منہ بنا کر ایک طرف بیٹھ گئے، پھر کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو باہر کچھ لوگ کھڑے تھے جنہیں میں جانتی نہیں تھی۔ میں نے یہاں آنے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ میں ریحان کی والدہ سے ملنا ہے۔ میں نے انہیں اندر آنے دیا اور خود کچن میں چلی گئی۔ میں چائے بنا کر واپس آئی تو ان میں سے ایک آدمی نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں کیونکہ غلط فہمی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا۔ اس کی بات پر میں ہکا بکا رہ گئی۔ اچھا تو یہ تھا وہ آدمی جس نے مجھ پر الزام لگایا تھا۔ میری ساس کہنے لگی، کیسی غلط فہمی؟ اس آدمی نے بتایا دراصل جس عورت سے میں پیار کرتا تھا اس کا نام بھی ندا تھا، اس کا گھر بھی اس محلے میں تھا۔ جب وہ مجھے لوٹ کر چلی گئی تو میں اپنے ہوش گنوا بیٹھا اور میں نے اپنے دوستوں سے اس بات کا ذکر کیا۔ میں نے اپنے دوست کو بتایا کہ کسی شادی شدہ عورت نے میرے ساتھ پیار کا ناٹک کیا اور پھر مجھے لوٹ کر چلی گئی۔ میں نے اپنے دوست کو اس عورت کے بارے میں بہت مجھ سے بتایا تھا اور وہ سمجھے کہ آپ کی وہی وہ عورت تھی جو مجھے لوٹ کر گئی تھی اور وہ آپ کے گھر پہنچ کے مجھے بعد میں معلوم ہوا تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ تم لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ وہ عورت نہیں، لیکن یہ اس وقت آپ کے گھر سے ہو آئے تھے۔ جب میں نے اپنے دوستوں کو ساری بات بتائی
تو یہ بھی پچھتانے لگے اور ہم نے سوچا کہ آپ کے گھر آ کر آپ کی بہو سے معافی مانگ لیں گے۔ یہ سن کر میں نے اپنی ساس کی طرف دیکھا جو شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس آدمی سے کہا کہ آپ کی اس غلط فہمی کی وجہ سے میرا گھر برباد ہونے لگا تھا اور میرے شوہر مجھ سے بدگمان ہو گئے۔ میری بات سن کر اس آدمی نے کہا کہ ہم آپ کے شوہر سے بات کر کے انہیں ساری بات بتا دیں گے۔ یہ سن کر میں نے اپنے اللہ کا شکر ادا کیا، اس نے خود ہی میری بیگنی ثابت کر دی تھی اور یوں میرا گھر ٹوٹنے سے بچ گیا۔ میں نے بھی خود سے عہد کیا کہ آئندہ یہ گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی کیونکہ یہی میرا گھر ہے۔ دوستوں اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔